ہم محتاج ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کے صدقے اللہ ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے اور ہمارے ان گنت گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ زبان کو طہارت عطا کرتا ہے۔ جس زبان سے اہل اللہ کے ان کی شان کے اندر الفاظ ادا ہوتے ہیں، اللہ اس زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ جن دلوں سے یہ جذبات بیدار ہوتے ہیں، اللہ ان دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اہل اللہ کی بات ہے۔ تو جب نواسہ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اور اہل بیت کا ذکر ہوگا، ان شہزادوں کا ذکر ہوگا کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، تو پھر زبان اور دل کی پاکی نہیں ہوگی بلکہ پھر پورا جسم انسان کا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں جب تک ہم ان کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھیں گے تب تک یوں نہ صرف تصور کیجئے بلکہ اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ ایک ایک لمحہ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں نہ صرف مقبول ہو رہا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ سورہ شورى کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ حضور کی اہل بیت کا ذکر اس انداز میں بیان کیا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 73، اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انعام کا اعلان فرمایا ہے اہل ایمان کے لیے خوشخبری۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر خوشخبری دی ہے۔ اب اس کے اندر مفسرین نے تھوڑا اختلاف کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ یہ سورہ چونکہ مکی ہے تو لہٰذا یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ بھی مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، تو اس کا جو اس آیہ مبارکہ کا جو اگلا حصہ جو بڑا معروف عام طور پر محرم الحرام میں پڑھا جاتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کم و بیش سب احباب کو آیت کا یہ حصہ زبانی یاد ہے۔ تو اس میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، یہ چونکہ سورت مکی ہے لہٰذا یہ آیہ مبارکہ بھی مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور یہ جو فرمایا گیا کہ محبوب ان سے کہو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، صرف اور صرف قربت کا لحاظ چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہاں پر جو بات بیان کر رہا ہوں، جو عرض کرنے لگا ہوں، وہ تفسیر در منصور کی روشنی میں، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آج میں نے صبح اس تفسیر کا مطالعہ کیا جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جب اس سورہ مبارکہ کو لکھا شروع میں تو اس کے اندر لکھا کہ سورہ شورى مکی الا 4 آیات، یہ سورت مکی ہے سوائے ان 4 آیات کے، باقی ساری سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ جو 4 آیات ہیں یہ اللہ رب العزت نے مدینہ میں نازل فرمائی ہیں۔ تو اب یہ اس آیہ مبارکہ کو اب سنی، اور بے شمار مفسرین اہل سنت کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس کا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے، جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں روایت کیا۔ تو اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مہاجرین تھے ان کے لیے انصار نے اپنے گھر پیش کیے، اپنے کاروبار یعنی بزنس ان کو پارٹنر بنایا اپنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پاک کے اندر ایک ریاست بنانا چاہی، اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہا، تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو چند انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارا یہ سارے کا سارا مال بھی حاضر ہے، تو یہ آپ ہم سے قبول فرما لیجئے
اور اس کو آپ مدینہ کی فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے لیے استعمال میں لے کر آئیں. تو اس موقع پر رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے صحابہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے یہ دنیاوی مال و دولت نہ دو، یہ جو میرے حسن و حسین اور علی اور فاطمہ ہیں ان سے محبت کیا کرو. اب یہ دیکھیے کہ قل کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے، یعنی اس کے اندر ارادہ خدا شامل ہے، مشیت الہی شامل ہے، رضائے خدا شامل ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قل، محبوب تو فرما دے. یعنی حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، پتہ یہ چلا کہ خدا بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ نہ صرف صحابہ محبت کریں بلکہ قیامت تک آنے والا ہر امتی اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دے. اور پھر آگے کیا فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا جو اس محبت کے اندر آگے بڑھے گا اللہ کی پاک بارگاہ سے اس کو اور زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی. نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی حسنات کے اندر نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے. ان اللہ غفور شکور. اور اللہ پاک نے پھر اس آیہ مبارکہ کے آخر میں اپنی دو صفات کا ذکر کیا، ایک فرمایا غفور اور دوسرا فرمایا شکور. فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو پہلا صلہ اور اجر یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال محبت اہل بیت کے صدقے اس کی زندگی کے سب گناہ معاف فرما دے گا. ان اللہ غفور شکور. اور پھر جب وہ خدا کی پاک بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ پاک اس کی قدر فرمائے گا. تو شکور کہتے ہیں قدردان کو، قدر کرنے والے کو. تو آپ دیکھیے کہ عمل ایک ہے، اور عمل کیا ہے؟ محبت اہل بیت. تو میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا جس کو سن کر آپ اشش کر اٹھیں گے. حضور کا ہر فرمان ہی پیارا ہے، لیکن کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جن کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنی قسمت کے اوپر ناز کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس گروہ میں سے بنایا ہے جس گروہ کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بچوں نے بیان کیا کہ وہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی حضرت امام حسن المجتبی، اور 1 سال کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے. پہلے نام کیا رکھا ان کا؟ حرب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھ. بچوں نے جو بیان کیا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں. تو جنت سے نام کیا آیا؟ حسن. پھر مولا حسین کی ولادت پر نام حرب رکھا. پھر جنت سے نام کیا آیا؟ حسین. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جس طرح تجھے میں نے نبیوں میں منفرد بنایا ہے اسی طرح تیرے شہزادوں کو نبیوں کے شہزادوں میں منفرد بنایا ہے. فرمایا باقی سب کو جو نام ملے ہیں وہ دنیا کے نام ملے ہیں، اے محبوب تیرے شہزادوں کو جو نام عطا کروں گا وہ نام بھی جنتی نام ہوں گے. وہ شہزادے وہ ہیں کہ جن کا لباس بھی جنت سے آتا تھا، جن کا لباس بھی جنت سے آتا تھا، جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل نورانی فرشتوں کا سردار آتا تھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہماری یعنی اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم کر لو. الزموا مودتنا اہل البیت. یہ جو سورہ شورى کی میں نے آیت نمبر 23 پڑھی ہے اس کے اندر بھی مودت کا لفظ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبت سے اوپر والی جو ڈگری ہے وہ مودت ہے. یعنی محبت کے اندر رشتہ کبھی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. یہ جو والدین کی اولاد کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے یہ محبت پر مبنی ہے. یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے یہ محبت پر مبنی ہے. یعنی اس کے اندر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، ایک دوسرے نے بات نہ مانی تو تھوڑا منہ ادھر ادھر کر لیا. لیکن رب ذوالجلال نے جب حضور کی اہل بیت کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى. فرمایا یہ محبت تو سب کے لیے عام ہے، محبوب تیری اہل بیت کے لیے لفظ بھی وہ پسند کروں گا کہ جو لفظ بھی عام نہ ہو. جس طرح تیری اہل بیت منفرد ہے اسی طرح ان کے لیے لفظ بھی منفرد لاؤں گا. تو مودت کہتے ہیں کہ جو ہر حال کے اندر رشتہ قائم رہے، ہر حال کے اندر رشتہ قائم رہے. جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے
تو اس کا جو تعلق ہے پانی کے ساتھ وہ مودت والا رشتہ اور تعلق ہے. اور مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو مچھلی کیا کرتی ہے؟ تڑپنا شروع کر دیتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے دلوں کے اندر علی و فاطمہ، حسن و حسین کی محبت اس طرح ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکل جائے تو اس وقت تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، پھر بہتر ہے کہ تم مر جاؤ. اس لیے لفظ مودت استعمال کیا. اور یہ جو حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزموا، لازم کرو. لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں تعلق قائم رہتا ہے. دیکھیے ہم نے اب عصر کی نماز پڑھی ہے، اب اگر اس وقت ہم چاہیں کہ مغرب کی نماز ادا کر لیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم اگر روزہ رکھنا چاہیں تو ہم کہیں جی رات کو روزہ رکھ لیں تو ہم رات کو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہم اگر حج کرنا چاہیں تو ہم کہیں کہ ہم محرم کے مہینے میں جا کر حج کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے. یعنی اسلام کے اندر جتنی عبادات ہیں ان کے لیے ایک وقت خاص ہے، لیکن محبت اہل بیت وہ عبادت ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا چاہے مہینہ ربیع الاول کا ہو، چاہے مہینہ محرم الحرام کا ہو، 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، دن ہو یا رات ہو، لمحہ کوئی بھی ہو، پہر کوئی بھی ہو، فرمایا محبت اہل بیت کے لیے نہ کسی وقت کی ضرورت ہے نہ کسی مہینے کی ضرورت ہے، بلکہ سال بھر کے اندر 12 مہینوں میں دن اور رات کا ہر لمحہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم محبت اہل بیت کے اندر گزارو. اس لیے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت. پھر آگے اس کا اجر بیان کیا. انسان بنیادی طور پر لالچی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے وہ لالچی ہے، لیکن زیادہ جو حد سے ایکسیس آف ایوریتھنگ از بیڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ گریڈ از کرس، کہ زیادہ جو لالچ ہوتی ہے نا وہ انسان کو بعض کا تباہی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن یہ جو دین کے اندر لالچ ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف نہیں لے کر جاتی، بلکہ یہ انسان کا اللہ کی پاک بارگاہ میں مقام بلند فرما دیتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کیا حضور کی پاک بارگاہ میں، سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر دیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر یہ تو گھاٹے والا سودا کر لیا تو نے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تو نے نفع والا سودا فرما دیا. نفع والا. تو دین کے اندر جو لالچ ہے، دین کے کاموں میں بڑھنا، دین کے کاموں میں سبقت لے جانا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، قرآن کے اندر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکی میں بڑھ جاتے ہیں، نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، فرمایا ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر فرمایا کہ تم صبح و شام، رات ہو دن ہو، ہر گھڑی ہر لمحہ میرے محبوب کی محبت بھی لازم کرو اور محبوب کی اہل بیت کی محبت بھی لازم کر لو. کیوں کہ آگے اس کا اجر بیان کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے، مودت کو لازم کرو گے تو پھر اس کا اجر اور فائدہ اور ثواب یہ ہوگا فَإِنَّهُ مَن لَقِيَ اللَّهُ، جو اللہ سے اس حال میں ملے گا، وَهُوَ يَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ ہماری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِنَا، قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو ہماری شفاعت کے صدقے سے جنت عطا فرما دے گا. پتہ یہ چلا کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور پہچان کر شفاعت کریں گے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت بھی اپنے محبین کو پہچانیں گے. مولا علی شیر خدا پہچانیں گے کہ دنیا کے اندر کون ہمارے نعرے لگاتا رہا. سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہچانے گی کہ کون ہے میری باندیاں، کون ہے جو میرا نام اپنی زبانوں پر لایا کرتی تھی. مولا حسن اور مولا حسین دیکھا کریں گے، قیامت کے اندر دیکھیں گے کہ کون ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہمارا ذکر کیا کرتے تھے اور بطور خاص ہماری محبت کے تذکرے عام کیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے جس کو امام حسن المجتبی نے روایت کیا ہے. اور پھر اگلی اس حدیث پاک کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس حدیث کے اندر یہ الفاظ آ جائے نا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی توجہ مبذول اپنی طرف کروا رہے ہیں. والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. والذی نفسی بیدہ، اس کا مطلب ہے بات بہت بڑی ہونے لگی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفع عبد بعملہ الا بحق معرفتنا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب تک تم
کلمہ پڑھنے والوں کو، پوری امت کو خطاب ہے میرے آقا کا کہ جب تک تم ہمارا حق یعنی ہماری معرفت کو نہیں پہچانو گے، اللہ بحق کی معرفتنا، جو ہمارا مقام اور مرتبہ ہے، جب تک تم اس کو نہیں پہچانو گے، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی کیوں فرمایا میرے آقا نے؟ اس لیے کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی، جہاں پر میرے آقا نے فرمایا نا امام حسین علیہ السلام کو کہ میدان کرب و بلا میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دی، فرمایا جس وقت یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تعلمی سمجھ جانا کہ اس وقت میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح یہ خبر دی گئی تھی جبرائیل امین کے ذریعے کہ آپ کا شہزادہ آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، یہ بھی بتا دیا گیا تھا میدان کون سا ہوگا، جگہ کون سی ہوگی، ہجری کا سن کون سا ہوگا، ایئر یعنی کون سا ہوگا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پاک بارگاہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 63 ہجری کے فتنے سے محفوظ رکھنا، 61 ہجری کے فتنے سے محفوظ رکھنا، جس سال واقعہ کربلا برپا ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ دعا مانگا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اذانوں کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ بلند کرنے والے، نمازوں کے اندر التحیات کے اندر بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے والے میدان کربلا میں میرے حسین کو شہید کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم میدان کرب و بلا میں آ کر نمازیں پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھو گے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو گئی، تمہارے روزے قبول ہو گئے، تمہارے حج قبول ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبد بعملہ، فرمایا کسی بندے کا کوئی عمل اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا الا بحق معرفتنا، جب تک اس کے دل کے اندر عظمت حسین پیدا نہ ہو جائے۔ تو عمل تھوڑا ہو، اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملا، جو پیغام اور جو میسج ملا، وہ یہ کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کے پیچھے اگر محبت اہل بیت ہوگی تو وہ عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا لقب ہے نا، آپ کو صحابہ کرام راکب دوش مصطفیٰ کہا کرتے تھے۔ کیوں کہ ایک مرتبہ کریم آقا نے اپنے شولڈرز کے اوپر بٹھایا، کاندھوں پر بٹھایا، حضور باہر نکلے ہیں مبارک۔ دیکھیں آج اگر کوئی پیر ہو نا تو وہ بھی باہر نکلتے ہوئے نا اس طرح کرتے ہوئے تھوڑا جا شرمائے گا، یار میرا سٹیٹس ہے، میرے مریدین ہے، سامنے کیا کہیں گے۔ اور اگر کوئی ایم پی ایم این منسٹر ہو تو وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ نیچے ہو جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ نظارہ بھی لوگوں کو کروا دیا اور دکھا دیا، دیکھو لوگو میں امام الانبیاء ہوں، کل کائنات میرے قدموں کے نیچے ہے، لیکن میں نے اپنے کاندھوں پر حسین کو سوار کیا ہوا ہے۔ اور یہ گھر کی بات نہیں ہے، گھر میں تو سارے کرتے ہیں اس طرح۔ گھر میں تو بھائی ہم اپنے نواسوں سے، پوتوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، یعنی اتنا ہم لاڈ پیار، اتنا ناز و نخرے ان کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب گلی میں باہر نکلتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں۔ ہمیں سوچ یہ ہوتی ہے یار لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، تو کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ میرے آقا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی تو باہر نکلے تھے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حسین کا مقام کیا ہے، حسن کا مقام کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، کاندھوں پر سوار کیا، اور سیدنا عمر فاروق مل گئے آگے۔ تو سیدنا عمر فاروق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگے واہ واہ کتنا خوش نصیب ہے حسین، تو کتنا خوش نصیب ہے، اور ساتھ کہا نعم المرکب، حسین تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے نبیوں کے امام کی سواری عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق حضرت امام حسین کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ حسین تو خوش نصیب ہے، حسین تو خوش قسمت ہے کہ آج تیری سواری امام الانبیاء بنے ہیں۔ میرے آقا نے جب عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا عمر تو اس کو کہہ رہا ہے کہ سواری کتنی عجیب ہے، سواری کتنی اچھی ہے، مجھ مصطفیٰ سے پوچھ، میں یہ کہتا ہوں نعم الراکب، جو میرے کاندھوں پر سوار ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی صحابہ عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اور مصطفیٰ عظمت حسین بیان کر رہے ہیں۔
نبی پاک کی عظمت بیان کرنا یہ سنت صحابہ ہے، اور اہل بیت کی عظمت بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر دوستان محترم یہ بات اور بھی ہم سے زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر عام کریں، کیونکہ موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، یقین جانے میں خانہ خدا کے اندر بیٹھا ہوں، آج میرا دل بہت زیادہ دکھا۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا، اتنی لمبی داڑھی ہوگی مولوی صاحب کی، اور ایک خاص قسم کا رومال باندھا ہوا تھا، اس کے اندر ایک لال بھی کلر تھا تھوڑا سا، اور اس مولوی صاحب نے، میں آپ کو یہاں پر وہ جملہ نہیں بول سکتا جو یزید کے بعد اس بدبخت نے رحمت اللہ علیہ کہا نا، لیکن اس کے بعد جو اس نے بولا نا، اس نے بولا جو اس کو کافر کہتے ہیں یا اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، اس نے ڈو کا لفظ بولا تھا ان لوگوں کے لیے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر یہ لوگ اس وقت ہوتے تو یہ یزید کی فوج میں ہوتے۔ اس لیے پوچھا گیا، صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی، بڑی معزز شخصیت، فیصل آباد کے سرزمین کے قریب، ان سے پوچھا گیا حضور آپ کا مسلک کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا مسلک اب کیا پوچھتے ہو، واقعہ کربلا کے بعد تو صرف دو ہی فرقے، دو ہی گروہ بچے تھے، ایک حسینی ایک یزیدی۔ اب یہ نہ پوچھا کرو کہ تمہارا مسلک کون سا ہے، اب یہ بات کیا کرو کہ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک یعنی مدینہ پاک کے امام کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، عباسی جب دور آیا نا خلفاء کا، تو آپ کو یعنی طلاق کا چھوٹا سا مسئلہ کریٹ ہو گیا، تو اس کے اوپر اختلاف ہوا۔ اختلاف اس قدر زیادہ ہو گیا، یعنی اس کو ہوا دی گئی کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ کو کوڑے مارے جاتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے، چونکہ حکومت عباسیوں کی تھی، اور یہ جو رشتہ ہے کہیں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ تو حضرت امام مالک جب کوڑے کھا کر فارغ ہوتے نا، تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کوڑے مارنے والوں کو معاف فرما دیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ کوڑے کھا کر آپ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ حکومتیں سم ٹائم ایسا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مطلب کا فیصلہ چاہتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، موجودہ دور کے اندر بھی دیکھ لیں آپ۔ اور جب ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ملتے ہیں تو پھر ان کو نوازا جاتا ہے، اور اگر مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ملتے تو پھر ان کو اتار دیا جاتا ہے عہدے سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کو قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، تو آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو حضرت امام مالک کی میں بات کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، کوڑے کھانے کے بعد جب ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا حضور اتنا ظلم اتنا ستم، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو دل کے اوپر لکھنے کے قابل ہے، دل کی تختیوں کے محبت اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا ظلم ہے، لیکن چونکہ یہ جو خلافت ہے یہ خلافت عباسی ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار کو اللہ کی پاک بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ محبت کا پیک ہے، محبت کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ویسے تو امام جعفر صادق کی پاک بارگاہ میں آپ نے 2 سال گزارے شاگردے کے حوالے سے، لیکن آپ مدینہ پاک گئے، اور مدینہ پاک میں امام محمد باقر سے جب ملے تو امام محمد باقر سے ملنے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے اوپر علیہ، آپ نے فرمایا میرے اوپر آپ کی تعظیم اسی طرح واجب ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ کرام پر نبی پاک کی تعظیم واجب تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے بڑے استور امام ہیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اور آپ میری تعظیم اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، انہوں نے کہا اس لیے کہ میں آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں نا، تو ہم پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہوتے ہیں ہم ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے پیر کا
بیٹا ہے، پیر کا صاحبزادہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ لوگوں جب بھی اہل بیت کا کوئی بچہ تمہیں مل جائے، سادات گھرانے کا کوئی بچہ مل جائے، تو اس کی طرف نہ دیکھا کرو بلکہ نسبت فاطمہ کی طرف دیکھا کرو، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال حضرت امام علی مقام کو جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں، اس کا اظہار آپ نے میدان کربلا میں کیا۔ میدان کربلا میں انتہائی مختصر میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میدان کربلا میں ہمیں عبادت بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے، صرف شہادت نہیں، شہادت سے پہلے عبادت ہوئی تھی، اور اس عبادت سے پہلے سخاوت ہوئی تھی، اور اس سخاوت کے ساتھ وفا ہوئی تھی۔ سخاوت کیا تھی کہ وہ جو پہلا لشکر تھا حضرت حر کا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، یعنی حضرت امام علی مقام کی فوج کے اندر آ گئے، وہ 1000 لشکر کے ساتھ جب مقام بیضاء پر انہوں نے حضرت امام علی مقام کا گھیراؤ کیا نا، تو حضرت امام علی مقام کے پاس اس وقت پانی وافر موجود تھا۔ یہ میں بتانے لگا ہوں میدان کربلا میں سخاوت کہ وافر مقدار میں پانی موجود تھا۔ آپ اپنا انتظام و انصرام کر کے مکہ پاک سے نکلے تھے، مدینہ پاک سے مکہ اور مکہ پاک سے پھر کوفہ کی طرف، تو راستے میں پھر آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، تو پانی اس قدر زیادہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت حر جو ہے وہ اور اس کی فوج اور ان کے گھوڑے جو ہیں وہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ امام علی مقام نے سب سے پہلا جو کام کیا، فرمایا حر بے شک تو مجھے گھیرنے آیا ہے، بے شک تو میری جان کا دشمن بن کے آیا ہے، لیکن میں اس نانے کا نواسا ہوں کہ جس نانا کی پاک بارگاہ میں کوئی کافر بھی جاتا تھا تو میرے آقا اپنے حصے کا کھانا اس کافر کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حر کو امام علی مقام نے پانی پیش فرمایا، فرمایا اور پی، اور پی۔ یہ جو 3 مرتبہ اس کو پلایا نا، تو حقیقت میں وہ جو گھونٹ اس کے اندر اتر رہے تھے نا، وہ عظمت حسین کو بیدار کر رہے تھے، وہ عظمت حسین کو بیدار کر رہے تھے۔ پھر حضرت امام علی مقام نے فرمایا حر اپنی فوج کو بھی پانی پلاؤ، اس کو بھی پانی پلایا، فرمایا اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ تو یہ دیکھیے سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ پھر جب وفا کا وقت آتا ہے تو حضرت غازی عباس علمدار جب آپ پانی پر پہنچ جاتے ہیں، پانی کا جو مشکیزہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن پانی اس طرح بالکل منہ کے قریب کرتے ہیں، تو خیال آ جاتا ہے کہ عباس اگر تو نے پانی پی لیا تو قیامت کے دن علی اصغر پیاسے کے سامنے تو کس منہ سے جائے گا؟ زینب اور سکینہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جائے گا؟ قاسم، علی اکبر، علی اصغر، یہ سارے جو افراد ہیں ان کے سامنے تو کیا منہ لے کر جائے گا؟ تو یہ اس کو وفا کہتے ہیں۔ اس وفا کی وجہ سے آپ نے پانی بھی پینا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے کہا جب تک اہل بیت اطہار کی بیویاں پانی نہیں پیئیں گی، جب تک حضرت امام علی مقام پانی نہیں پیئیں گے، جب تک حضرت علی اصغر اور علی اکبر پانی نہیں پیئیں گے، اس وقت تک عباس پانی نہیں پیے گا۔ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں جی پانی پی لیتے، کیوں انہوں نے جان بوجھ کے پانی نہیں پیا؟ تو یہ بالکل وہی بات ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین پر، تو ان مکہ کے لوگوں نے کہا عثمان اس سال تو مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے، تو چونکہ آ گیا ہے تو اس خانہ کعبے کا طواف بھی کر لے، تو عمرہ بھی کر لے۔ تو عثمان غنی کا جواب سنیے، عثمان غنی نے یہ کہا تھا ما طوف حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم نے یہ کیسے جان لیا کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر اس خانہ کعبے کا طواف کر لے گا؟ سیدنا عثمان غنی نے کہا تھا خدا کی عزت کی قسم جب تک میرا محمد اس خانہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا اس وقت تک عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ تاریخ میدان کربلا میں دہرائی گئی۔ حضرت عباس غازی علمدار نے جب پانی پینا چاہا تو دل کے اندر خیال آ گیا کہ پیاسے تو خیموں کے اندر موجود ہیں، عباس تو پانی کیسے پی سکتا ہے؟ وہ پانی حلق کے نیچے کیسے جا سکتا تھا؟ تو حضرت غازی عباس نے پانی نہ پیا بلکہ پانی لے کر خیموں کی طرف گئے، تو راستے میں پتہ پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ بہرحال وہ اس لیے ایک شاعر لکھتا ہے کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، دریا لکھتا ہوں پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے واقف ہے قلم میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم میرا، میں با وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے، میں با وفا لکھتا ہوں۔ تو یہ وفا کی داستانیں تحریر ہوئی۔
پھر عبادت بھی ایسے کی میدان کربلا میں مولا حسین نے کہ قیامت تک عبادت بھی حسین پر ناز کرتی رہے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب بھی ہے، غریب کہتے ہیں اجنبی کو، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، یعنی ابتدا اسماعیل اور نہایت جس کی حسین۔ اسماعیل سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اسماعیل کی نسل سے امام الانبیاء نے پیدا ہونا تھا۔ سو حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اس کے مستاق بنے اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے یہ کہا ہوگا میدان کربلا میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہوگا کہ آپ نے ایک اسماعیل کو قربان کرنا چاہا، اللہ پاک نے اس کو بچا لیا، اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں دیکھیں آج آپ کے حسین نے 72 پیش فرما دیے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ آپ کی بہت لمبی آپ نے منقبت لکھی ہے حضرت امام علی مقام کی پاک بارگاہ میں، تو آپ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب فرعون کے مقابلے میں موسیٰ نکلا تھا، اور ایک وقت یہ ہے جب یزید کے مقابلے میں میرا حسین نکلا ہے۔ این دو قوت، ایک وقت وہ تھا جب وہ دو قوتیں ٹکرائی تھیں اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، اور ایک یہ وقت ہے جب میدان کربلا میں یہ دو قوتیں ٹکرائی ہیں۔ تو آپ نے کہا کوئی مت سمجھے، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ نعوذ باللہ حسین کو شکست ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آج جو حق زندہ ہے، زندہ حق از قوت شبیری است، کہ جو حق زندہ ہے یہ قوت شبیری کی وجہ سے حق زندہ ہے۔ اور آخر آپ نے کیا کہا، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ وہ جن کے دلوں کے اندر یہ خیال تھا کہ ہم حسین کو شہید کر کے پوری دنیا پر حکومت کر لیں گے، یہ ان کے دل کے اندر حسرت کی حسرت ہی رہ گئی۔ اس لیے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، جن کو آتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقاں کے بینائے لا الہ است حسین۔ لوگوں آج ہماری پہچان کلمے کی وجہ سے ہے، آج ہمیں مسلمان لوگ تب کہیں گے جب ہم کلمہ پڑھیں گے، یعنی ہم کلمے کے محتاج ہیں۔ کلمے سے تو پوچھے تمہیں زندگی کس نے دی؟ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں حقا کے بینائے لا الہ است حسین، لوگوں کلمے کی بنیاد جو ہے وہ میرا حسین ہے، کلمے کی بنیاد میرا حسین ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، حضرت امام علی مقام کی محبت ہم سے صرف ایک تقاضا کر رہی ہے، وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ امام حسین ہم سے آج تقاضا کر رہے ہیں، ان کی روح ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ جوان علی اکبر سے لے کر معصوم علی اصغر تک سب ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم، اونو محمد، حضرت عباس، یہ سب ان کی ارواح ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ یزیدیوں کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یزیدی جو کام ہیں ان سے ہم باز آ جائیں۔ یزیدی کام کیا تھے جس کی وجہ سے مولا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی تھی؟ اس نے شراب کو عام کر دیا تھا، حلال و حرام کے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا تھا اس بدبخت نے ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یزید کو کافر لکھا ہے، اور اعلی حضرت فاضل بریلی امام الشیخ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے یزید پلید کہا ہے۔ فتاوی رضویہ کو پڑھی، آپ نے کہا کہ یزید جو ہے وہ پلید ہے، اور پلید کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ناپاک کس کو کہا گیا؟ انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے وہ نجس ہے۔ تو یہ امام حسین کی شہادت آج ہم سے تقاضا کرتی ہے،
اور یہ محبت اہل بیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جہاں پر اپنے دلوں کے اندر محبت اہل بیت کو عام کر رہے ہیں وہیں پر اخلاق حسینی کے ساتھ ہم اس دنیا کو فتح کریں۔ وہ اخلاق حسینی کیا ہیں؟ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں شہزادوں میں سے بچنے والے یہ واحد ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ علی بن حسین، علی اکبر، علی اصغر، اور یہ بھی علی تھے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت امام حسین کی اپنے والد سے محبت۔ ہم کہتے ہیں یار اپنے بچوں کا نام وہ رکھنا جو پورے خاندان میں نہ ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں وہ نام ڈھونڈے جو پورے خاندان میں نہ ہو۔ اہل بیت کو دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام نے تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام پر رکھے، یہ علی اکبر، علی اصغر، اور یہ جو امام زین العابدین ہے ان کا نام بھی علی اوسط ہے۔ علی نام تھا، بڑے کو اکبر کہہ دیا، چھوٹے کو اصغر کہہ دیا، اور جو درمیان میں اس کو اوسط کہہ دیا۔ تو یہ علی اوسط تھے جو بیمار تھے میدان کربلا میں، اس لیے ان کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ مدینہ پاک گئے تو ایک بستی سے تھوڑا ہٹ کے رہنے لگے، تو جب مختار سقفی نے وہ بدلہ لینا شروع کیا قاتلین حسین کا، تو یہ ایک جو شخص تھا نا قاتلین، وہ اپنی یعنی زندگی بچاتا بچاتا مدینہ پاک پہنچ گیا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو۔ کسی نے پناہ نہیں دی۔ اس نے کہا اگر تجھے پناہ دیں گے تو ہماری بھی موت ہو جائے گی۔ تو پھر کسی نے کہا آج اگر تجھے کوئی پناہ دے سکتا ہے تو وہ دور ایک محمد کا گھرانہ، ادھر چلا جا، اس در پہ جو بھی جاتا ہے کبھی خالی واپس نہیں پلٹتا۔ تو حضرت امام زین العابدین کی پاک بارگاہ میں جب وہ پہنچا تو آپ نے اس کو دروازہ کھلتے ہی پہچان لیا۔ بہرحال انتہائی مختصر کر رہا ہوں، آپ نے پانی پیش کیا، بھوکا پیاسا تھا، اس کو کھانا کھلایا۔ ایک دو دن بعد روایت میں آتا ہے اسی دن واپس چلا گیا، بعد روایت میں آتا ہے کہ 2-3 دن جب اس نے دیکھا کہ فوج واپس چلی گئی ہے اور خطرہ ٹل چکا ہے، اس نے اجازت مانگنا چاہی، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تو مسافر ہے۔ آپ نے فرمایا تو مسافر ہے، اور سفر کی صعوبتیں تکلیفیں کیا ہوتی ہیں یہ ہم سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ ہم نے سفر کی صعوبتیں دیکھی ہیں۔ تو کہا کہ یہ کھانے پینے کے لیے کچھ ساتھ لے جا۔ مات کیک بنا دیا، اس کو مات باکس اس کو تیار کر دیا، کہا یہ لے جاؤ۔ جب وہ تھوڑا سا باہر گیا نا تو اس کے دل کے اندر خیال آیا، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، اس شخص نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو وہ واپس آپ کے خیمے میں آیا، آپ کے گھر میں آیا، جو کوٹھی جس طرح آپ نے پسند فرمائی تھی اس وہاں پر آیا۔ تو جب دیکھا نا تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو کہا تو پھر واپس آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے اس طرح کر کے نا سینے سے آپ کے دل سے نکلی۔ فرمایا تو نے یہ کیسا جملہ بول دیا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو کون بھول سکتا ہے، اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ تو ڈر گیا، کانپ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچان بھی لیا، پھر بھی میرے ساتھ اتنا ادب والا، محبت والا، اخوت والا رشتہ، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی جملے کے اندر اس کے دل کو فتح کر لیا۔ آپ نے فرمایا میدان کربلا میں جب ہم مسافر بن کر گئے تھے تو وہاں پر تمہارا کردار تھا، آج تو مدینے میں آیا ہے تو یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا کردار ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق پیش فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی سنت کو وہاں پر بھی زندہ رکھا۔ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان کے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، ان کو نوازا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی اہل بیت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھا، اس طریقے کو جاری رکھا۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی انہی خوبیوں سے متصف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بن کر اعتدال والا جو مسلک ہے